الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 86 تفسیر خزائن العرفان پارٹ 2 پارہ 23واں 23 سورۃ الصافات سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بغور سنیے، سمجھیے اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ صافات مکیہ ہے، اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ والصافات مکیہ ہے، اس میں 5 رکوع، 182 آیتیں اور 860 کلمے اور 3826 حرف ہیں۔ قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی چند گروہوں کی۔ یا تو مراد اس سے ملائکہ کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یا علماء دین کے گروہ جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر مصروف عبادت رہتے ہیں، یا غازیوں کے گروہ جو راہ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کے مقابل ہوتے ہیں۔ پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں۔ پہلی تقدیر پر جھڑک کر چلانے والوں سے مراد ملائکہ ہیں جو امر پر مقرر ہیں اور اس کو حکم دے کر چلاتے ہیں، اور دوسری تقدیر پر وہ علماء جو وعظ و پند سے لوگوں کو جھڑک کر دین کی راہ چلاتے ہیں۔ تیسری صورت میں وہ غازی جو گھوڑوں کو ڈپٹ کر جہاد میں چلاتے ہیں۔ پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا، یعنی آسمان اور زمین اور ان کی درمیانی کائنات اور تمام حدود و جہات، سب کا مالک وہی ہے۔ تو کوئی دوسرا کس طرح مستحق عبادت ہو سکتا ہے، لہذا وہ شریک سے منزہ ہے۔ بے شک ہم نے نیچے کی آسمان جو زمین کی بنسبت اور آسمانوں سے قریب تر ہے کو تاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے، یعنی ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھا کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتے شہاب مار کر ان کو دفع کر دیں، لہذا شیاطین آسمان پر نہیں جا سکتے اور عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے انگاروں کی جب وہ اس نیت سے آسمان کی طرف جائیں انہیں بھگانے کو، اور ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عذاب۔ مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا، یعنی اگر کوئی شیطان ملائکہ کا کوئی کلمہ کبھی لے بھاگا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا کہ اسے جلائے اور ایذا پہنچائے، تو ان سے پوچھو یعنی کفار مکہ سے، کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری، اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی؟ تو جس قادر برحق کو آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق کا پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل اور دشوار نہیں، تو انسانوں کا پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، یہ ان کے ضعف کی ایک
اور شہادت ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل مادہ مٹی ہے جو کوئی شدت و قوت نہیں رکھتی، اور اس میں ان پر ایک اور برہان قائم فرمائی گئی ہے کہ چپکتی مٹی ان کا مادہ پیدائش ہے۔ تو اب پھر جسم کے گل جانے اور غائط یہ ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد اس مٹی سے پھر دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں ناممکن جانتے ہیں؟ مادہ موجود اور سانے موجود، پھر دوبارہ پیدائش کیسے محال ہو سکتی ہے؟ بلکہ تمہیں اچنبھا آیا ان کے تکذیب کرنے سے کہ ایسی واضح دلالت آیات و بینات کے باوجود وہ کس طرح تکذیب کرتے ہیں، اور وہ ہنسی کرتے ہیں آپ سے اور آپ کے تعجب سے یا مرنے کے بعد اٹھنے سے، اور سمجھائے نہیں سمجھتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں مثل شق القمر وغیرہ کے ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی جو ہم سے زمانہ میں مقدم ہیں؟ کفار کے نزدیک ان کے باپ دادا کا زندہ کیا جانا خود ان کے زندہ کیے جانے سے زیادہ بعید تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے، تم فرماؤ ہاں یوں کہ ذلیل ہو کے، تو وہ یعنی بعث تو ایک ہی جھڑک ہے، ایک ہی ہولناک آواز ہے نفخہ ثانیہ کی، جبھی وہ زندہ ہو کر اپنے افعال اور پیش آنے والے احوال دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یعنی فرشتے کہیں گے کہ یہ انصاف کا دن ہے، یہ حساب و جزا کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلہ کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ظالموں اور ان کے جوڑوں کو، ظالموں سے مراد کافر ہیں اور ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیاطین جو دنیا میں ان کے جلیس و قرین رہتے تھے۔ ہر ایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جوڑوں سے مراد اشباہ و امثال ہیں، یعنی ہر کافر اپنے ہی قسم کے کفار کے ساتھ ہانکا جائے گا، بت پرستوں کے ساتھ، اور آتش پرستوں کے ساتھ، وعلی ھذا القیاس، اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف، اور انہیں ٹھہراؤ صراط کے پاس، ان سے پوچھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت بندہ جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک چار باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ ایک اس کی عمر کہ کس کام میں گزری، دوسرے اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا، تیسرے اس کا مال کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، چوتھے اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان سے جہنم کے خازن بطریق توبیخ کہیں گے کہ دنیا میں تو ایک دوسرے کی امداد پر بہت غرہ رکھتے تھے، آج دیکھو کیسے عاجز ہو، تم میں سے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں عاجز و ذلیل ہو کر۔ اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے، بولے اپنے سرداروں سے جو دنیا میں بہکاتے تھے، تم ہمارے داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، یعنی بزور قوت ہمیں گمراہی پر آمادہ کرتے تھے۔ اس پر کفار کے سردار کہیں گے اور جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے، پہلے ہی سے کافر تھے اور ایمان سے با اختیار خود اعراض کر چکے تھے، اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا کہ ہم تمہیں اپنی اتباع پر مجبور کرتے، بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات
جو اس نے فرمائی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا، لہذا ہمیں ضرور چکھنا ہے اس کا عذاب، گمراہوں کو بھی اور گمراہ کرنے والوں کو بھی۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تو اس دن یعنی روز قیامت وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، گمراہ بھی اور ان کے گمراہ کرنے والے سردار بھی، کیونکہ یہ سب دنیا میں گمراہی میں شریک تھے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اونچے کھینچتے یعنی تکبر کرتے تھے اور توحید قبول نہ کرتے تھے، شرک سے باز نہ آتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے، یعنی سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے سے، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی، دین و توحید و نفی شرک میں۔ بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ اس شرک اور تکذیب کا جو دنیا میں کار آئے ہو، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ایمان اور اخلاص والے، ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، میوے اور نفیس و لذیذ نعمتیں، خوش ذائقہ، خوشبودار، خوش منظر، اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ایک دوسرے سے مانوس اور مسرور، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، جس کی پاکیزہ نہریں نگاہوں کے سامنے جاری ہوں گی، سفید رنگ، دودھ سے بھی زیادہ سفید، پینے والوں کے لیے لذت، بخلاف دنیا کی شراب کے جو بدبودار اور بد ذائقہ ہوتی ہے اور پینے والا اس کو پیتے وقت منہ بگاڑ لیتا ہے، نہ اس میں خمار ہے جس سے عقل میں خلل آئے اور نہ اس سے ان کا سر پھرے، بخلاف دنیا کی شراب کے جس میں بہت سے فسادات اور عیب ہیں، اس سے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، سر میں بھی، پیشاب میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، طبیعت مالش کرتی ہے، کہہ آتی ہے، سر چکراتا ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی کہ اس کے نزدیک اس کا شوہر ہی صاحب حسن اور پیارا ہے، بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے، گرد و غبار سے پاک صاف دلکش رنگ۔ تو ان میں یعنی اہل جنت میں سے ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے کہ دنیا میں کیا حالات و واقعات پیش آئے؟ ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا، دنیا میں جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا اور اس کی نسبت طنز کے طریقہ پر مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کو؟ کیا جب ہم مار کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے اس جنتی نے اپنے جنتی دوستوں سے کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے کہ میرے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے؟ پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا کہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، تو اس جنتی نے اس سے کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے راہ راست سے بہکا کر، اور میرا رب فضل نہ کرے
اور اپنے رحمت و کرم سے مجھے تیرے اغوا سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا تیرے ساتھ جہنم میں، اور جب موت ذبح کر دی جائے گی تو اہل جنت فرشتوں سے کہیں گے تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت، وہی جو دنیا میں ہو چکی، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اور اہل جنت کا یہ دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ تلذذ اور دائمی حیات کی نعمت اور عذاب سے مامون ہونے کے احسان پر اس کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اور اس ذکر سے انہیں سرور حاصل ہوگا۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ تو یہ مہمانی بھلی، یعنی جنتی نعمتیں اور لذتیں اور وہاں کے نفیس اور لطیف مآکل و مشارب اور دائمی عیش اور بے نہایت راحت و سرور، یا تھوڑ کا پیڑ، نہایت تلخ، انتہا کا بدبودار، حد درجہ کا بدمزہ، سخت ناگوار، جس سے دوزخیوں کی میزبانی کی جائے گی اور ان کو اس کے کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے کہ دنیا میں کافر اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ درختوں کو جلا ڈالتی ہے، تو آگ میں درخت کیسے ہوگا؟ بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے اور اس کی شاخیں جہنم کے درکات میں پہنچتی ہیں، اس کا شگوفہ جیسے دیووں کے سر، یعنی نہایت بد ہیئت اور قبیح المنظر۔ پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے شدت کی بھوک سے مجبور ہو کر، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی یعنی ملاوٹ ہے، یعنی جہنمی توڑ سے ان کے پیٹ بھریں گے، وہ جلتا ہوگا، پیٹوں کو جلائے گا، اس کی سوزش سے پیاس کا غلبہ ہوگا اور مدت تک تو پیاس کی تکلیف میں رکھے جائیں گے، پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا پانی اس کی گرمی اور سوزش اس تھوڑ کی گرمی اور جلن سے مل کر اور تکلیف و بے چینی بڑھائے گی۔ پھر ان کی باز گشت یعنی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، کیونکہ زقوم کھلانے اور گرم پانی پلانے کے لیے ان کو اپنے درکات سے دوسرے درکات میں لے جایا جائے گا، اس کے بعد پھر اپنے درکات کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس کے بعد ان کے مستحق عذاب ہونے کی علت ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے جاتے ہیں اور گمراہی میں ان کا اتباع کرتے ہیں اور حق کے دلائل واضحہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی غلط راہ نہ چھوڑی اور حجت و دلیل سے فائدہ نہ اٹھایا، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، یعنی انبیاء علیہ السلام، جنہوں نے ان کو گمراہی اور بدعملی کے برے انجام کا خوف دلایا۔ تو دیکھو ڈرائے گیوں کا کیسا انجام ہوا کہ وہ عذاب سے ہلاک کیے گئے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے ایماندار، جنہوں نے اپنے اخلاص کے سبب نجات پائی۔ اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا اور ہم سے اپنی قوم کے عذاب و ہلاک کی درخواست کی، تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی اور ان سے پورا انتقام لیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔
اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ تو اب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد ان کے ہمراہیوں میں جس قدر مرد و عورت تھے سبھی مر گئے سوائے آپ کی اولاد اور ان کی عورتوں کے۔ انہی سے دنیا کی نسلیں چلیں، عرب اور فارس اور روم آپ کے فرزند سام کی اولاد سے ہیں، اور سوڈان کے لوگ آپ کے بیٹے حام کی نسل سے، اور ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ کے صاحبزادے یافس کی اولاد سے۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، یعنی ان کے بعد والے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا۔ نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، یعنی ملائکہ اور جن و انس سب ان پر قیامت تک سلام بھیجا کریں۔ بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندے ہیں۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریق و سنت پر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 برس کا زمانی فرق ہے، اور دونوں حضرات کے درمیان جو عہد گزرا اس میں صرف 2 نبی ہوئے، حضرت ہود و حضرت صالح علیہم السلام، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا اور ہر چیز سے فارغ کر لیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا بطریق توبیخ، تم کیا پوجتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر کہ جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا، باوجود کہ تم جانتے ہو کہ وہی منعم حقیقی مستحق عبادت ہے۔ قوم نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلہ سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس ہو کر بتوں کی زینت اور سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہ کریں گے۔ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا جیسے کہ ستارہ شناس نجوم کے ماہر ستاروں کے مواقع اتصالات و انصرافات کو دیکھا کرتے ہیں۔ پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قوم نجوم کی بہت معتقد تھی، وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا، اب یہ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ متعدی مرض سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے۔ مسئلہ علم نجوم حق ہے اور سیکھنے میں مشغول ہونا منسوخ ہو چکا۔ مسئلہ شرعاً کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایک شخص کا مرض بعینہ ہی دوسرے میں نہیں پہنچ جاتا۔ مادوں کے فساد اور ہوا وغیرہ کی سمتوں کے اثر سے ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو ایک طرح کے مرض ہو سکتے ہیں، لیکن حدوث مرض کا ہر ایک میں جدا گانا ہے، کسی کا مرض کسی دوسرے میں نہیں پہنچتا، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے اپنی عید کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ آپ بت خانہ میں آئے، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا
کیا تم نہیں کھاتے؟ یعنی اس کھانے کو جو تمہارے سامنے رکھا ہے، بتوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور وہ جواب ہی کیا دیتے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ اس پر بھی بتوں کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوا، وہ بے جان پتھر تھے، جواب کیا دیتے؟ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں اپنے ہاتھ سے مارنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا۔ جب کافروں کو اس کی خبر پہنچی تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کو پوجتے ہیں، تم انہیں توڑتے ہو۔ فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو؟ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو تو پوجنے کا مستحق وہ ہے نہ کہ بت۔ اس پر وہ حیران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن آیا۔ بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پتھر کی 30 گز لمبی 20 گز چوڑی، 4 دیواری، پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دو اور ان میں آگ لگا دو یہاں تک کہ آگ زور پکڑے، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا یعنی فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سلامت رکھ کر، چنانچہ آگ سے آپ سلامت برآمد ہوئے اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اس دارالکفر سے ہجرت کر کے جہاں جانے کا میرا رب حکم دے، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ چنانچہ بحکم الہی آپ سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، یعنی تیرے ذبح کا انتظام کر رہا ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی خواب حق ہوتی ہے اور ان کی افعال بحکم الہی ہوا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ فرزند کو ذبح سے وحشت نہ ہو اور اطاعت امر الہی کے لیے وہ برغبت تیار ہوں۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے رضا الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کیا، کہا ہے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ یہ واقعہ مینا میں واقع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کے گلے پر چھری چلائی، قدرت الہی کہ چھری نے کچھ بھی کام نہ کیا، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی، فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر دیا، بس اب اتنا کافی ہے۔ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ فرزند حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن دلائل کی قوت یہی بتاتی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہیں علیہ السلام، اور فدیہ میں جنت سے بکری بھیجی گئی تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر ہماری طرف سے، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی
کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں۔ واقعہ ذبح کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری اس کی دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر۔ ہر طرح کی برکت، دینی بھی اور دنیاوی بھی، اور ظاہری برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کثرت کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سے انبیاء کیے، حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا یعنی مومن، اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا یعنی کافر۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ کسی باپ کے صاحب فضائل کثیرہ ہونے سے اولاد کا بھی ویسا ہی ہونا لازم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، کبھی نیک سے نیک پیدا کرتا ہے، کبھی بد سے بد، کبھی بد سے نیک۔ نہ اولاد کا بد ہونا آبا کے لیے عیب ہو، نہ آبا کی بدی اولاد کے لیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔